بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈ پوائنٹ ڈاکٹر قادر بلوچ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر لیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے جتنے بھی بیل آ گئے ان کا الرٹ آپ تک پہنچ سکے. ہمارے آج کا بیلاد اینالائز کرے گا کہ جو آن گوئنگ ٹاکس امریکن ایران وار کے سیز فائر کے بارے میں ہو رہی ہیں, تو یہ سیز فائر کیسے انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. سیز فائر میں ہمیشہ ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ وکٹوریس نیشن ہوتی ہے, ایک طرف لوزر ہوتے ہیں, اور عموماً وکٹوریس نیشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کیا کرتی ہیں اور لوزر جو ہے وہ ڈکٹیشن لیا کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا اس سیز فائر میں کون وکٹوریس ہوگا اور کون لوزر مرج ہو رہا ہے. جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا اس وقت وہ کچھ آبجیکٹو لے کے آیا ہوا تھا, اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلانے ملک نے جنگ جیتی ہے, بیسیکلی جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں, وکٹری کس کو کہتے ہیں, جب آپ کو وہ وار آبجیکٹو حاصل ہو جائے. اور وار آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں اس میتھڈ کی سکسیس جج اس سے ہوتی ہے کہ اگر وہ وار آبجیکٹو حاصل ہو جائے. تو امریکن نے جو کارپوریٹ بمبنگ کی, جو انہوں نے تباہ کاری کی پہلے 28 فروری سے, اس کا ایم کیا تھا کہ ایلیمینیٹ کر دو تمام لیڈرشپ کو, اور اس کو اس طرح ایلیمینیٹ کرو کہ ملک کے اندر کیاس اور کنفیوژن امرج ہو, اور اس کیاس اور کنفیوژن سے پبلک رائٹس جو ہیں وہ جگہ لے لیں اور حکومت کو ٹاپل کر دیں, اور رزلٹ یہ ہو رجیم جو ہے وہ کولیپس کر دیں. جب رجیم کولیپس کر جائے گی تو ہم اپنے ساتھیوں کے تعاون سے رجیم چینج کر دیں گے, اپنی پسند کے رولرز لے آئیں گے اور وہ آ کے حکمرانی کریں گے. اور جب رجیم چینج آ جائے گی ہماری مرضی کی, تو پھر وہ نیوکلیر پروگرام ہے یا انرچ یورینیم ہے, یہ سارے بائنڈ اپ ہو جائیں گے, میزائل پروگرام بائنڈ اپ ہو جائیں گے. سو ایران جو ہے وہ بیسیکلی ایک پاور کے طور پر نہیں بلکہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن کے طور پر اگلے 30-40 سال اپنے آپ کو ری ڈیولپ کرنے میں لگا رہے گا. یہ آبجیکٹو تھا. تو کیا جو آبجیکٹو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں میں حاصل کر لیں گے, تو اب کیا ہوگی, آج مارچ شروع ہو گیا ہے, اپریل شروع ہو گیا, 28 مارچ تک پورا مہینہ ہوا ہے. کیا اس مہینے میں امریکہ یہ آبجیکٹو حاصل کر پایا؟ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ایران کا کیا آبجیکٹو تھا. ایران کا آبجیکٹو تھا ٹو سروائیو. سو ایران نے وار آف سروائیول لڑی. اگر ایران سروائیو کر گیا ہے ان تمام بمبنگ کے بعد بھی, تو کون جیتا؟ ایران جیتا. اگر امریکہ رجیم چینج نہیں کر پایا تو کون ہارا؟ امریکہ ہارا. سو ایک ہفتے نہیں 5 ہفتے کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ ایران نہ صرف سروائیو کر گیا ہے بلکہ سروائیول سے آگے اسٹیج ہوتی ہے اگریسو ڈیفنس فار دی پرپز آف ایٹریشن. اس نے امریکن اور اسرائیلی فورسز کی ایٹریشن کر دی ہے. ایٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ایٹریشن سے ان کی جو سپریورٹی تھی اس کو ڈپلیٹ کر دینا. پچھلے 4 ہفتوں میں 4 سے 5 ہفتوں میں ایران کے ڈرونز اور میزائل اتنے زیادہ فائر ہوئے امریکن انسٹالیشن پہ اور اسرائیلی شہروں پہ کہ امریکن اور اسرائیلی اور اس کے ہمسائے اس کے جو الائز تھے ان سب نے اپنے ایئر ڈیفنس انٹرسپٹر اتنے یوز کیے کہ آج ان کے ایئر ڈیفنس انٹرسپٹر جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ سپریورٹی گین کر سکیں اسپیس اور ایئر کی. رادر مور دین ہاف آف دی میزائل اور ڈرون جو ایرانین ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچ رہے ہیں, اور انسپٹر وہ ایئر ڈیفنس سپریورٹی نہ ہوئی نا. تو یہ وار آف ایٹریشن ہے جس کا ایک افینسو اور اگریشن فیس ہے. تو ایران وار آف سروائیول سے وار آف اگریشن میں چلا گیا, تو یہ لوزر تو نہ ہوا نا. یہ ایز آف ٹوڈے ایران وکٹر ہوا. اب تک ایران
صرف ریٹیلیٹ کر رہا تھا. جب اس پہ کوئی میزائل اور ایئر بمبنگ ہوتی تھی امریکن یا اسرائیلی جہازوں سے, تو ایران وہاں پر ان کو ریٹیلیٹ کرتا تھا, ریبٹل کرتا تھا وہ کر کے, یعنی ریسیپروکیٹ کرتا تھا ان کی فائرنگ کو. اب اس عید کے بعد سے ایران ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا. ایران ایٹ ول انٹینسٹو کئی کی ویو فائر کر رہا ہے. وہ فائر اسرائیلی یا امریکن کرے یا نہ کرے, ایران نے کنٹینیوسلی ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں آفینسو ڈیفنس کی سٹیج پہ, تیسری سٹیج پہ وہ پہنچ گیا ہے. اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے نیگوسیشن ٹیبل پہ وہ جو ملیٹریلی وکٹری حاصل نہیں کر سکا وہ وکٹری حاصل کر سکے. یہاں بتاتا چلوں, جب امریکہ جنگ پہ آیا تھا اس وقت ابنائے ہرمز اس کے ٹارگٹ میں نہیں تھا, اس کے آبجیکٹو میں نہیں تھا, کیونکہ ابنائے ہرمز تو کھلا ہوا تھا, دنیا کی ٹریڈ چل رہی تھی. لیکن آج کیا ہے, 5 ہفتے بلکہ تیسرے ہفتے کے بعد سے اب تک ابنائے ہرمز بند ہے, دنیا کی ٹریڈ بند ہے, اور وہ ایران کی مرضی پہ ہے کسی کو گزرنے دے یا نہ گزرنے دے. امریکہ ڈسپائٹ اٹس نیور پاور فیل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حکومت کو کھول سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور وکٹری ہے ایران کے ہاتھ میں, اور امریکہ کی لوزر سائڈ پہ ایڈ اپ کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لاس ہے اپنے ہرمز کا, یہ اسٹریٹجیکلی سب سے بڑا لاس ہے امریکہ کی امیج کے لیے, امریکہ کی ملٹری مائٹ کے لیے, دنیا کی اکانومی کے لیے. کیونکہ اس اپنے ہرمز نے کے بند ہونے سے ایران نے اپنے لوکل وار کو گلوبل وار بنا دیا ہے. اب جو بات چیت ٹیبل پہ ہونی ہے اس میں ایران نے, امریکہ نے کون سے 16 نقطے دی ہیں, اس نے 16 پوائنٹ دی ہیں, اس میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ماننے والا ہو. اس میں ایران کا میزائل پروگرام ہے, ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے, اس کے انڈر یونین میں سب کا وائنڈ اپ ہونا ہے, اس کے ایرانین جو پراکسیز ہیں لبنان میں حزب اللہ کی صورت میں, وہ حماس ہے, وہ ہوتی ہے, ان سب سے ڈسکنیکٹیوٹی کی بات ہے, اور سو آن. جو کہ ایران تو کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, کیونکہ ایران لوزر نہیں ہے. ایران تو آلریڈی سروائیو کر چکا ہے, وکٹری حاصل کر چکا ہے, سروائیول سے اگلی اسٹیج پہ جا چکا ہے. Why should ایران ایکسپٹ دس؟ جبکہ ایران کے پاس اس وقت ترک کا پتہ ایسا ہے, وہ ہے اپنا ہرمز کا کلوجر. وہ اس وکٹری سے کئی گنا آگے ہے. تو یہاں پر پاور اور اسٹرینتھ سے کون ہے جو کھڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوگا اس نیگوسیشن ٹیبل پہ, وہ ایران ہوگا. تو ایران خامخواہ جا کے لوز کرے گی تباہی کے بعد. اور ذہن میں یاد رکھیں, اس وقت ایران کا لیڈر جو ہے, رہبر اعلیٰ ہے, یہ وہ ہے کہ جب وہ رہبر اعلیٰ بنا اس سے ایک دن پہلے اس کا باپ شہید کر دیا گیا, اس کی بہن شہید کر دی گئی, اس کی بیوی شہید کر دی گئی, اس کی بیٹی شہید کر دی گئی, اس کا بغیر لا شہید کر دیا گیا. اب کیا ایسے رہبر اعلیٰ کا آپ کوئی کمپرومائز ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ وہ روزانہ اٹھتا ہوگا تو ایران سے کیا توقع کرتا ہوگا کہ میں نے تو انتقام لینا ہے, میں نے سرنڈر نہیں کرنا. اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جیتی ہوئی جنگ کو میز پہ ہار دے گا. آئی ڈونٹ بلیو. اب امریکہ کے پاس آپشن کیا رہے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں امریکہ ابھی تک فٹ آن گراؤنڈ نہیں ڈال سکا. دنیا میں آپ جیت تب کرتے ہیں جب دنیا میں کوئی علاقہ آپ کے پاس ہوتا ہے. ایریا کیپچر کیا ہوتا ہے؟ تو ابھی 4 ہفتے کے بعد, یہ 5ویں ہفتے میں بھی امریکہ کے اندر یہ تھنکنگ جاری ہے کہ کیا فٹ آن گراؤنڈ بھیجے جائیں نہ بھیجے جائیں. کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہیوی ہیومن لاس ہو, ان کی کیجولٹی باڈی بیگز اتنے ہوں کہ وہ برداشت نہ کر پائیں. کیونکہ اب تک کی جو وار ہوئی ہے 5 ہفتے کی, وہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ نے جو جنگ لڑی ہے وہ ڈیلی بیسس یا ویکلی بیسس پہ ڈیسیجن چینج کرتا رہا ہے. لیکن ایران کا جو ڈیفینسو پلان ہے وہ ہے جو پچھلے 20 سال سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, وہ انفولڈ ہو رہا ہے اور لگاتار وہ انفولڈ ہو رہا ہے. اور اس ڈیفینسو پلان میں جو ڈیزائر ہے ہرمز کے ارد گرد جو ایران کی سینسٹیو لوکیشن ہے وہاں پر ڈیفینسز, ڈاؤننگ ڈیفینسز کا اور اسٹرانگ ڈیفینس کا کنسیپٹ موجود ہے. تو کیا اس سچویشن میں امریکن فورسز یہ کر پائیں گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دوسرا, ان کی کوشش یہ ہوگی کسی جگہ اپنا ہرمز کھلوا دیں.
اور ابن حرمز تو کھولنے کا چانس ہی نہیں ہے. وہ چاہیں گے ابن حرمز کے انٹری پوائنٹ ہے اس کے ارد گرد جو 5 سے 6 جزائر ہیں, جزیرے ہیں, جس میں ایرانین سائڈ پہ ہرمز کا جزیرہ ہے, ایرانین سائڈ پہ لارڈ جزیرہ ہے, ایرانین سائڈ پہ کشم جزیرہ ہے. یہ جزیرے جو ہیں ان پہ کنٹرول کر لیا جائے کسی طریقے سے, اپنی ایمفیبیس فورسز بھیج کر, ایئر ٹروپر بھیج کر کہ وہ کنٹرول کر لیں, یا خان جزیرے پہ ایئر کنٹرول کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایران کو پریشرائز کیا جائے. اور دوسرا جو یو اے اور عمان سائڈ پہ جزیرے ہیں, جس میں الموسا جزیرہ ہے, جس میں 2 اور جزیرے ہیں چھوٹے اور بڑے, تو یہ جزیرے قبضہ کرنے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ فورس چاہیے, اور وہ فورس جس کو قربانیاں, ہیومن لاسز دینے کے لیے تیار ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یہ برداشت کر رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی مومنٹ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے, سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر ایران کو ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس بلڈ اپ کے ذریعے سے, جو پیراٹروپر کا بلڈ اپ ہے, ایمفیبیس فورسز کا بلڈ اپ ہے, یا پھر نیول کرافٹ کا ہے کہ ہم ایک نیول آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل طور پر پریشرائز کرنے کے لیے, جو ایران اگر پچھلے 5 ہفتوں سے اتنے لاسز کے بعد بھی سائیکولوجیکلی طور پر ڈیفیٹ نہیں ہوا, تو میرے خیال میں اس بلڈ اپ سے بھی ڈیفیٹ نہیں ہوتا. دوسری, امریکہ سائڈ پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں پلاننگ میں کسی طریقے سے 400 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے, اپنی پبلک کو دکھا دیا, دیکھا ہم نے یہ انرچ یورینیم ہم قبضہ کر کے لیا ہے, جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس کو ڈھونڈنا, پھر اس کو حاصل کرنا, اور پھر اس کو اٹھا کے لانا, آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ وائبل آپشن ہے. یہ حاصل تو نہیں ہوگی, لیکن اس کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ لاسز کرنے ہوں گے. اور اگر امریکہ یہ ایڈونچر کرتا ہے, ابھی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پیس ٹیبل پہ, سیز فائر میں شاید امریکہ کی کچھ عزت رہ جائے, لیکن اگر اس نے یہ ایمفیبیس آپریشن کر دیے یا آپریشن اگینسٹ انرچ یورینیم کر دیا, اپنے فورسز آن گراؤنڈ بوٹ بھجوائے اور اس سے مار کھائی, اس کے بعد اس کی ایسی ہزیمت ہوگی, میرے خیال میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ اپنی عزت کا جنازہ اس ٹیبل پہ ڈال کے جائے گا. تھینک یو.